السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے قرآن پاک اردو ٹرانسلیشن سے شروع کیا ہوا ہے اور پہلی 30 سورۃ توبہ کی آیات پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم 65 تک کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی قرآن و نبوت محمدیہ کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے نور کو پورا کرے اگرچہ کافر ناخوش ہوں۔ اسی نے اپنا رسول ہدایت و دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اس دین حق کو تمام دنیا کی دینوں پر غالب کرے اگرچہ شرک برا نہ مانے۔ مومنو، بے شک اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویش لوگوں کے مال ناحق کھاتے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے اور اللہ کی راہ میں اس سے خرچ نہیں کرتے تو انہیں دکھ دینے والے عذاب کی بشارت سنا، جس دن وہ خزانہ دوزخ کی آگ میں دہکایا جائے گا، پھر ان کی پیشانی اور کروٹوں اور کمروں میں اس سے داغ دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا خزانہ ہے جو تم نے اپنی جانوں کے لیے جمع کیا تھا، پس اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کا شمار اللہ کی کتاب میں جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا 12 مہینے ہیں۔ ان میں 4 مہینے ادب کے ہیں یعنی سیدھا دین ہے، پس ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب اکٹھے ہو کر لڑو جیسے وہ تم سے اکٹھے ہو کر لڑتے ہیں، اور جانو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ مہینہ آگے پیچھے کر لینا کفر کی زیادتی ہے۔ کافر اس سے گمراہی میں پڑتے ہیں، ایک سال اسے حلال سمجھتے ہیں، دوسرے سال اسے حرام ٹھہراتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام مہینوں کی شمار پوشی کریں اور اللہ کے حرام کیے ہوئے حلال کریں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے آراستہ کیے گئے ہیں۔ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ مومنو، تمہیں کیا ہوا جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں باہر نکلو تو تم زمین کی طرف گر پڑتے ہو؟ کیا تم آخرت کو چھوڑ کر حیات دنیا پر راضی ہوئے ہو؟ سو حیات دنیا کی پونجی آخرت کے مقابلے میں حقیر ہے۔ اگر نہ نکلو گے اللہ تمہیں دکھ دینے کا عذاب دے گا اور تمہارے سوا اور لوگ بدل لائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم محمد کی مدد نہ کرو گے تو خیر خدا نے اس کی اس وقت مدد کی جب کافروں نے اسے مکہ سے اس حال میں نکالا کہ وہ 2 میں دوسرے تھے، جب وہ دونوں ابو بکر اور محمد غار ثور میں تھے، جب دونوں میں ایک اپنے ساتھی سے کہنے لگا مت ڈرو اللہ تمہارے ساتھ ہے، پس اللہ نے اپنی طرف سے اس پر تسلی نازل کی اور فوجوں سے جنہیں تم نہیں دیکھا ان کی مدد کی اور کافروں کی بات رکھی، اور اللہ کی بات وہی بلند ہے۔ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ مسلمانوں، ہلکے اور بوجھل نکل پڑو، اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر سمجھتے ہو۔ اگر کچھ مال نزدیک ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو ضرور تیرے ساتھ چلتے، لیکن اب دور غزوہ تبوک میں جانا ہے، مسافت بعید نظر آتی ہے، اور جب تم واپس جاؤ گے اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو ضرور تمہارے ساتھ نکلتے، جھوٹی قسموں سے اپنی جانیں ہلاک کرتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تجھے معاف کرے اے محمد، تو نے کیوں ان کو اس جنگ میں نہ جانے کی رخصت دی اس سے پہلے کہ تجھے غدر میں سچے اور جھوٹے معلوم ہوتے؟ وہ جو اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ تم سے اس بات کی رخصت نہیں مانگتے کہ اپنی جان و مال سے جہاد میں شریک ہوں، اور اللہ ڈرنے والوں کو جانتا ہے۔ تم سے رخصت وہی مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخری دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل اسلام کی نسبت شک میں ہیں، سو وہ اپنے شک میں بھٹکے ہیں۔
اور اگر وہ نکلنا چاہتے تو جہاد کے لیے سب سے پہلے اسباب تیار کرتے، یعنی ہتھیار اور راہ کا خرچ، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند نہ آیا، سو اس سے انہیں سست کر دیا اور انہیں حکم ہوا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر تم میں شامل ہو کر نکلتے تو تم فساد ہی بڑھاتے اور تمہارے درمیان گھوڑا دوڑاتے، بگاڑ کروانے کی تلاش میں۔ ان کے بعد جاسوس تم میں موجود ہیں اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ وہ تو پہلے ہی فتنہ تلاش کرتے اور تمہارے کام الٹتے رہے ہیں، یہاں تک کہ جب حق آیا اور اللہ کا امر ظاہر ہوا اور وہ ناپسندی ہی کرتے رہے۔ اور ان میں وہی شخص ہے جند بن قیس جو کہتا ہے کہ مجھے غزوہ تبوک سے رخصت دے اور مجھے فتنہ میں نہ ڈال۔ سنتا ہے آپ ہی فتنہ میں پڑے ہیں اور دوزخ کافروں کو گھیر رہی ہے، اور اگر تجھے بھلائی پہنچے انہیں برائی معلوم ہوتی ہے۔ اگر تجھ پر مصیبت آئے تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا کام پہلے ہی سنبھال لیا تھا، اور خوشیاں کرتے لوٹ جاتے ہیں۔ تو کہہ ہم وہی پہنچائے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، اور چاہیے کہ مومن اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ تو کہہ ہمارے حق میں تو کیا توقع کرو گے مگر دو خوبیوں میں، ایک فتح یا شہادت، اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ اپنی طرف سے تم پر عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھ میں تمہیں قتل کرائے، سو تم منتظر رہو، ہم بھی تمہارے منتظر ہیں۔ تو کہہ تم اپنے مال و خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، اللہ تم سے ہرگز قبول نہ کرے گا کہ تم فاسق لوگ ہو۔ اور ان کا دیا صرف اس لیے قبول نہیں ہوتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور سستی سے نماز پڑھنے آتے ہیں اور برا دل سے خرچ کرتے ہیں، سو تو ان کی دولت اور اولاد سے تعجب نہ کر۔ اللہ فقط یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے انہیں حیات دنیا میں عذاب دے اور کافر مرے، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں وہ تم سے ہیں حالانکہ وہ تم سے نہیں، لیکن وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ تم سے دکھ نہ پائیں۔ اگر وہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا غار یا کوئی سر گھسانے کی جگہ پائیں تو ضرور اس کی طرف لگام توڑ کر بھاگیں۔ اور ان میں کوئی ہے جو تقسیم زکوٰۃ کی بابت تجھے عیب لگاتا ہے، سو اگر میں ان میں سے انہیں ملے تو راضی ہیں، اور جو انہیں اس میں سے نہ ملے تو فوری ہی ناراض ہیں۔ اور اگر وہ اس پر راضی ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول اپنے فضل سے عنقریب دے گا، ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، تو بہتر تھا۔ زکوٰۃ کا مال صرف مفلسوں اور محتاجوں کے لیے ہے، ان کے لیے جو اس پر کارندے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دل اسلام کی طرف راغب کرنے منظور ہیں، اور گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کے لیے ہیں۔ اللہ کی طرف سے فرض ہوا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور ان میں بعض ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نرا کان ہے جو سنتا ہے، بلا دریافت مان لیتا ہے۔ تو کہہ وہ تمہارے لیے بھلائی کا سننے والا ہے، اللہ پر ایمان لانا اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتا، اور وہ تم میں سے اہل ایمان کے لیے رحمت ہے۔ اور جو اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں انہیں دکھ کا عذاب ہوگا۔ تمہیں راضی کرنے کو تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ اللہ اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ راضی کیے جائیں اگر وہ ایماندار ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔ منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ تم پر کوئی ایسی صورت اترے جس میں ان کے دل کی خبر ان کو دی جائے۔ تو کہہ تم ٹھٹھا کرتے رہو، اللہ وہی بات نکالے گا جس سے تم ڈرتے ہو۔ اور جو تو ان سے پوچھے کہ تبوک کی راہ میں قرآن پر ہنستے کیوں چلتے تھے، تو ضرور کہیں گے ہم تو بطور کھیل و بحث کرتے جاتے تھے۔ تو کہہ کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کے سے ٹھٹھا کرتے تھے؟ بہانے نہ بناؤ، تو ایمان لا کے کافر ہو گئے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں گے تو دوسری جماعت کو ان کے جرم میں ضرور عذاب دیں گے۔